نسبت نال جڑیاں کرم نوازیاں امت تے ہوئیاں اس عنوان تے چند لمحات گفتگو کراں گا۔ پروردگار شرع صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس وقت میری کوئی نعمت ملے اس نعمت کا تذکرہ کریا کرو، ذکر کریا کرو، پھر اس نعمت ملن تے میرا شکر ادا کریا کرو۔ ہن انداز کہ جس طرح کی نعمت ہوئے دی، جس طرح کی خوشی ملے گی، جس طرح کی رحمت ہوئے دی، تذکرہ بھی تے پھر اس انداز ہی ہوئے گا۔ مثال دیتا ہوں کہ کسی بندے نے اللہ تعالیٰ پتر کی دولت تو نواز ہے تے پھر وہ دی خوشی دا عالم وہ جس میں ملتا ہے وہی جانتا ہے نا، اور جنہاں مل جاندے نے وہ بے قدرے ہو جاندے نے، اور جنہاں کو کوئی نہیں ہوتا زرن۔ اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتاں نے عرض یہ کر رہے ہیں کہ خوشی جس انداز دی ہوئے دی، جس طریقے دی ہوئے دی، جس کیٹاگری دی ہوئے دی، اس حساب نال خوشی منائی جائے گی، اس حساب نال اس کا تذکرہ کیتا جائے گا، اس انداز نال او دا شکر ادا کیتا جائے گا۔ اس کائنات کے اندر جتنیاں بھی اللہ رب العزت کی نعمتاں، جتنے بھی اللہ رب العزت دے انسان دے فضل نے، جتنیاں بھی رحمتاں، اللہ دی عزت دی قسم ہے کائنات کے اندر نہ دے حضور دی رحمت ہو سکتی ہے، نہ حضور کو بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی حضور دی یہ نعمت ملن تو بعد کہ بڑا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس نال وڈی نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی شکر ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی تذکرہ ہو سکتا ہے۔ ساری نعمتاں کی ایک حد ہے، لیکن وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت ہے جس کی کوئی حد بنی نہیں۔ اگر محبوب علیہ السلام کی محبت کی گل کی جاوے تو حضور نے اپنی امت نال محبت کس انداز نال فرمائی ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر جی آپ نے فکر فرمائی ہے، اس کا حساب لگایا جائے، کائنات کے اندر جتنے نبی اور رسول ہوئے نے، کسی نبی اتنی اپنی امت کی فکر ہے؟ ہر نبی نو فکر ہوئی ہے اپنی امت کی، لیکن جس انداز نال لاجپال محبوب علیہ السلام نے فکر فرمائی ہے، کہ وہ جی فکر کائنات کے اندر کسی اور نبی نے بھی نہیں فرمائی۔ اور سیدنا امام حسن پاک فرماندے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے نانا جان جڑا رونیا ویکھیا ہے، فرمایا سب نو زیادہ حضور اپنی امت کی فکر کے اندر روندے رہے۔ جڑا میں ویکھیا امام حسن پاک فرماندے نے کہ حضور سب نو زیادہ میری زندگی کے اندر جڑا میں ویکھیا جڑا روئے نے، سب نو زیادہ اس فکر کے اندر روئے نے، وہ کیڑی فکر ہے؟ میری اور تہاڈی، اپنی امت کی فکر واسطے روئے نے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، جس نبی نو اتنی فکر ہوئے اپنی امت کی، اس نبی دی آمد تے خوشیاں منانیاں چاہیے یا نہیں منانی؟ جیڑا نبی اتنی محبت کرتا ہوئے، اپنے امتیاں دے نال اتنا پیار کرتا ہوئے، اس نبی دے آن تے امتی دے چہرے تے پریشانی دے اثار پیدا ہون دے ادھروں وڈا کمینہ تے نمک حرام ہوئی کوئی نہیں۔ نمک حلالی ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ادا ہوئے، کائنات کے اندر ساری نعمتوں کا حساب کیا جائے، محبوب کے وجود میں بڑی نعمت رب نے ہو عطا ہی کوئی کہ اس کے اندر کوئی شک ہے؟ حضور کے وجود میں بڑی نعمت ہو کوئی بھی
نہیں کائنات کے اندر. اس واسطے جدوں ایک امتن پتہ ہے وہی ہستی ہے جس تو بغیر میرا اشارہ کوئی نہیں. ایک وہ ہستی ہے واحد جنہ تو بغیر اگر میں منہ پھیر لیا تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں. تو تے شکریہ ادا کر رب دا اور اللہ دا ہر لمحہ شکریہ ادا کر اس انداز نہ کہ پروردگارا تیرا احسان ہے کہ تو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے. اور پھر کئی حساب لوگ لگا کے بیٹھے نے. کوئی آتا ہے محفل منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے, منانا جائز ہے کتنے لکھے ہے. میں کہتے آدھا کلہ کی لوڑ نہیں کہ سنیے دے مقدر کے اندر لکھے ہے, ساڑھیاں نصیبہ سے لکھے ہے. اس میں بڑی کیڑی گل ہے. پھر ہر اس باپ جڑا ایک باپ ہے نا اس میں میرے محبوب علیہ السلام کی آمد میں خوش ہونا چاہیے جیسے گل کے اندر رسی پا کے بازار کے اندر بیچیا جاتا ہے. حضور نے دسیا کہ بازاراں کے اندر بیچن والی چیز نہیں, یہ دا چہرہ ویکھ رب قبول ہے دا سبب عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہے. اور اتنی جہالت کس طرح تو بندہ تصور کر سکتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں دے نال زنا کر رہا ہے. اس قسم کی جہالت ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ظالموں اے ماں اس طرح کی بے حرمتی کرنے والی چیز نہیں, یہ قدماں کے اندر رکھ لے جنت رکھ لے. پھر بلک دی بیٹی نو آقا علیہ السلام دا میلاد منانا چاہیے, سوچنا چاہیے. جتنا بھی سنگ دل باپ ہوئے جب بیٹی دی گل آوے اکھاں وچ آنسو آ ہی جاندے. کیوں؟ آخدا کہ اس بیٹی کی محبت حضور علیہ السلام نے خود سکھائی. خوشی مومن دے واسطے جڑا مومن نے جس نے کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام یہ حق بنتا ہے کہ ہر لحاظ نال محبوب علیہ السلام دی آمد دے خوشی دا اظہار کرے. اور میں ابتدا کے اندر عرض کی ہے کہ خوشی دا اظہار جتنی بیٹی خوشی ہوئے اظہار بھی ایڈا بڑا ہوتا ہے. تو جے کوئی بندہ تصور کرتا ہے یہ دنوں بڑی بھی خوشی ہو سکتی ہے. یہ دنوں بڑی کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے. کہ ہو سکتی ہے کوئی خوشی, کوئی ایسی خوشی نہیں. سنو امام الانبیاء غلاموں, اللہ رب العزت نے 1,26,000 کم و بیش نبی رسول پیدا فرمائے. ہر نبی نو اللہ کی ذات نے چنیا. نبیوں کی جماعت چنی ہوئی جماعت ہے. روح زمین کے اندر ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جدو اپنا آپ ظاہر کرنا چاہیا جتنیاں بھی روحاں پیدا فرمائیاں سب نو اعلیٰ ترین پاک رتبے والی روحاں جڑیاں سن جو ویکھیاں تصور کیتا کہ رب نے آپ پاک روحاں نے انہاں اللہ نے نبی بنایا. سب نال چنیاں ہوئی روحاں انبیاء دیاں. اور اس تو بعد محبوب علیہ السلام نے وہ صحابہ جڑے حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہوئے مقام سے رتبہ عطا فرمایا ہے. آقا جی شہر کوئی نہیں. محبوب علیہ السلام کی جڑی نازل ہوئی کتاب ہے اس کتاب کی کتاب کوئی نہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے وید کلمہ پڑھنے والے جماعت ورگی کوئی جماعت کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام کی امت ورگی کوئی امت کوئی نہیں. اور اسی آن والے بعد وچاں دنیا دے اندر اسی آن والے بعد وچاں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب نال پہلا جنت دے اندر میری امت جائے گی. سبحان اللہ. سب نال پہلا جنت دے اندر میری امت جائے گی. کیوں ساڈے وچ ڈاکٹر زیادہ نے تاں واسطے, حکیم زیادہ نے, انجینئر زیادہ نے, ساڈی شکلاں بڑیاں سونیاں نے. اس گلے نہیں. رب آندا ہے اس گلے کہ میں یہ ویکھنا کہ یہ میرے یار دے امتی ہے. سبحان اللہ. یہ نسبت یار دی وجہ نال انہاں بچیاں نوں بکریاں بکریاں کر چھڑو. یار کی نسبت دی وجہ نال کہ محبوب علیہ السلام نے
جس چیز کی بھی نسبت حضور نال ہو گئی رب کی ذات نے اس کو بے مثال بنا دیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہر مسلمان کو سوچن تے مجبور ہونا چاہیے کہ انسان تے پہلا بھی ہوئے نے، امتاں تے پہلا بھی ہوئی ہیں، نبی تے پہلا بھی ہوئے نے، لیکن سنو ایک وقت ایسا سی، ایسا ٹائم سی کہ جس وقت امتی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اگر گناہ چھوٹا ہوئے، اگر گناہ چھوٹا ہوئے متھے تے لکھیا جاتا ہے، اگر گناہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی قتل، قتل سزا ہوتی سی گناہ دی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ کہ او موسیٰ علیہ السلام کی قوم جڑی آندی کہ اسی توبہ کرنا چاہنے ہیں، اللہ نے ذات نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ نے قتل کر لو۔ سوچن تے انسان کو مجبور ہونا چاہیے جڑا حضور دا امتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گناہ کرے اس کی سزا کی معافی دے واسطے اس کو قتل کیتا جائے گا، اپنے آپ نے قتل کرو یا ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آج سان قتل کا حکم نہیں، نہ اسی خود نہ قتل کر سکنے ہیں نہ دوسرے کو قتل کر سکنے ہیں، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے او دا وارث کوئی اور سی، تہاڈا وارث کوئی اور نہ، انہاں دا وارث کوئی اور سی، تہاڈا وارث انہاں دا سائیں کوئی اور سی، تہاڈا سائیں کوئی اور ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ذرا تصور کرو پروردگار دی زمین ہے، زمین اللہ دی ہے، اللہ دے نبی جتنے بھی ہوئے نے، جتنیاں بھی ہوئیاں نے، انہیں عبادت کرنی ہے۔ جدو عبادت کرنی ہے ایک مخصوص جگہ بنائی ہے، جنہیں ایسا مسجد بنائی ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے اللہ نو راضی کرنا ہے صرف اور صرف مسجد کے اندر جانا ہے، اس مخصوص جگہ کے اندر، اوتھے ہی نماز قبول ہوئے گی، اوتھے ہی عبادت ہوئے گی۔ لیکن جدو تیرے تے میرے للبایا کا قدم مبارک زمین دے لگائے، پروردگار نے محبوب دے قدم لگن دی بجائے اس ساری زمین کو پاک فرمایا ہے۔ پروردگار بڑا کیے فرمایا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، محبت نہ تو حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کپڑا پلید ہو جاوے اس کپڑے نو